جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ ذی القعدہ کے آخری ایام ہیں اور پورے سال کے بہترین دن، افضل ترین دن شروع ہونے والے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ نہ اپنے بال تراشے اور نہ اپنے ناخن تراشے۔ یہ ایک سنت ہے کہ چاند طلوع ہونے سے لے کے قربانی کرنے تک آدمی حجامت نہ بنائے۔ شریعت اسی کا نام ہے، کبھی ناخن اتارنے ثواب کا کام ہے اور کبھی رکھنے اور ثواب کا کام ہے۔ ناخن تراشنے یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، ہم ملت ابراہیم والے ہیں، سیدنا ابراہیم کا یہ آج کل ذکر چل رہا ہے۔ تو ایک حدیث میں خمس، ایک میں عشرہ کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ایک میں عشرہ من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ یہ اس میں کسی دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ناخن تراشنا، دیکھیے ان چیزوں کو آپ دیکھیے اور آج معاشرے کو دیکھیے، ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا اس کی مخالفت جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے۔ ناخن تراشنا کیا ہے؟ سنت رسول ہے، سنت ابراہیمی ہے، فطرت ہے، لیکن اس کو فیشن بنا دیا گیا کہ لمبے ناخن رکھنے، یہ ایک فیشن بن گیا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس میں حسن ہے، اور جس کا تراشنا حسن تھا اس کو چھوڑنا حسن بن گیا۔ پورا ایک ذہن سازی کی جاتی ہے، اس میں کئی سال صدیاں لگتی ہیں۔ ایسے نہیں آج حکم دے دیا تو بس ختم، آہستہ 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 چھوٹی چھوٹی، ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں دین رکھا ہے۔ آج آپ کسی سے بات کریں گے، وہ جی اس میں دین رکھے، دین کیا ہے؟ دین انہی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اینٹوں سے مکان بنتا ہے، مکانوں سے محلہ بنتا ہے، محلوں سے شہر، اور شہروں سے ملک بنتے ہیں۔ اگر پہلی اینٹ ہی نہ آدمی رکھے تو کیسے مکان بنے گا، کیسے محلہ اور کیسے شہر بنے گا؟ فرمایا یہ فطرت کی چیزیں ہیں، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا۔ اس کو بھی ہمارے خاص کر پنجاب میں تو اس کو بہادری کی نشانی سمجھ لیا گیا کہ مونچھیں بہادر آدمی رکھتے ہیں۔ کیا صحابہ بہادر نہیں تھے؟ ان جیسا کو بہادر ہو سکتا دنیا میں؟ مولا علی جیسا کو بہادر؟ ان کے بارے میں بھی تو لوگوں نے روایتیں گھڑی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کسی پیر سے پوچھو، مونچھوں والے سے کہتا نہیں جی مولا علی تو مونچھیں کاٹتے نہیں تھے، ان کو مونچھیں کاٹتے تو اس سے خون نکلتا تھا بالوں سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناک کے بال لینا، ناک کے اندر جو بال ہیں ان کو کاٹنا، یہ فطرت ہے۔ ناک سے بال باہر نکلے ہو نا تو بندہ عجیب سا لگتا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں، اچھا جو غیر مسلم ہے وہ تو بڑا خیال رکھتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی خیال نہیں رکھتے۔ مونچھوں کی طرح بال جو ہے ناک کے باہر نکلے ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے بھائی، یہ ویسے سنت ابراہیمی بھی ہے، اور چونکہ یہ دین ہی فطرت ہے، دین اسلام ہے ہی فطرت، یہ فطرت کے خلاف اس نے کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ ناک کے اندر والے بال لینا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور فطرت ہے انسانی۔ بغلوں کے بال لینا یہ بھی فطرت ہے انسان کی۔ بغلوں کے بال جو نہیں کاٹتے، دیکھیں ان کے پاس کھڑا نہیں ہوتا جاتا، اتنی بدبو آتی ہے، یہ بھی فطرت ہے اور سنت ابراہیمی ہے۔ اسی طریقے سے منہ زیر ناف لینا، ناف کے نیچے جو بال ہیں یہ بھی فطرت انسانی ہے اور سنت ابراہیمی ہے۔ ختنہ کرنا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور فطرت انسانی ہے۔ اس میں بھی اتنی بیماریاں پھیلتی ہیں جو لوگ نہیں کرتے۔
اتنی گندگی ہوتی ہے. یہ فطرت انسانی اور سنت ابراہیمی ہے. ختنہ کرنا یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بعض روایتوں میں آتا ہے. آج بھی کئی لوگ جب نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی اب کیا کریں، تو بعض روایتوں میں ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کروایا تھا جب حکم ہوا تھا. تو یہ بھی فطرت انسانی ہے اور سنت ابراہیمی ہے. اب یہ کہ جتنے بال لینے ہیں ان کی ایک حد ہے کہ یہ آدمی مجبور ہو سفر میں ہو تو 40 دن سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. ایسے جتنی جلدی ہو سکے ان کو الگ کرنا چاہیے، مرد ہوں عورتیں ہوں. یہ فطرت کی چیزیں ہیں اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے یہ. تو اس لیے ان چیزوں کا بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان میں دین کا حسن چھپا ہوا ہے، اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، مستقیم کی رضا ہے. اس میں صفائی نصف ایمان ہے کہا گیا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہی مسلمانوں میں یہ سب سے کم چیزیں ہوتی ایسی ہو گئی کہ اللہ اکبر. تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو. یہ صدیق نبی تھے، یہ ابو الانبیاء ہیں. جیسا پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی زندگی دیکھیے امتحان در امتحان. مصر تک کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا. حضرت سارہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں جو کچھ ہوا وقت کے حاکم نے اپنی بیٹی خدمت کے لیے پیش کی کہ تم نیک لوگ ہو، میری بیٹی تمہاری خدمت کرے گی. جیسا پچھلی بار میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے مشہور کیا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی بادشاہ کی، تو اس لیے تمہارے نبی معاذ اللہ ایک لونڈی کی اولاد ہیں اور ہمارے حضرت اسماعیل شہزادی کی اولاد ہیں. تو حضرت ہاجرہ بھی شہزادی تھی. دونوں کے ساتھ جب آپ نے ہجرت کی، آج کا فلسطین، یہاں تشریف لائے، تو اب وہ ایسا معاملہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو گھر والوں نے کہا کہ حضور کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کچھ لے آئیے. آپ نکلے، کچھ نہیں ملا. اب واپس گھر جائیں خالی ہاتھ جائیں، عجیب سا لگتا ہے. تو ریت کا ایک بوری بھر لی اور اس کو کندھے پہ رکھ کے جا کے کہ گھر والے دیکھ کے پریشان نہ ہو، خود سو گئے. تھوڑی دیر بعد تازہ جو ہے روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی، گھر والوں نے جگایا، ہے حضور روٹی پک گئی ہے کھا لیں. کہا روٹی کہاں سے پک گئی؟ کہا وہی جو آپ گندم لے کے آئے تھے اسی کو ہم نے پیس کے روٹی بنائی. اللہ نے کرم کیا، جو انہوں نے ریت وہ لا کے رکھی تھی اللہ نے اس کو گندم بنا دی، اسی کو بویا، وہیں پھر آپ نے کنواں کھودا. اب ہوا یہ کہ چونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ خدمت کرتی تھی، زیادہ پاس رہتی تھی، تو آٹومیٹکلی آپ کا دل جو تھا اس طرف زیادہ پاس رہے، زیادہ خدمت کرے. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو حاملہ کر دیا. اب ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، لازم بات ہے کہ ان سے محبت زیادہ ہوئے گی. تو آپ کا زیادہ جو توجہ تھی حضرت ہاجرہ کی طرف رہتی تھی. پھر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. مختصر کر رہا ہوں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، جو دیکھتا بس نظریں وہیں گڑ جاتی تھی. تو عام دیکھتا تو اس کا یہ حال تھا، تو باپ دیکھے تو سبحان اللہ، پیار تھا، محبت تھی. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا، ایک عورت کا عورت کے ساتھ، یہ قدرتی طور پہ امر ہے، اس میں کسی پہ اعتراض نہیں ہوتا. یہ ایک قدرتی جو غیرت ہوتی ہے اس میں کسی کے بس میں نہیں ہوتا. بہت سمجھانے کی کوشش کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. اسی واقعے پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے،
اور پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سیدھی چلے تو ٹھیک ہے، سیدھی نہ چلے تو اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد یہ نازک آبگینے ہیں عورتوں کے بارے میں فرمایا حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ نازک آبگینے ہیں، یہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، یہ جام ہیں، ان کو سختی سے رکھو گے ٹوٹ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے نہیں، ہم بھی ایسے لوگ ہیں کہ چھوٹی سی چیز پہ ایک گلاس ٹوٹ جائے تو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے بچوں کو، بیوی کو، یہ نازک آبگینے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرو۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سارہ نے یہ قسم کھا لی کہ چونکہ ان کے حسن جو ہے، اس نے میرے خامد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، میں اس کے حسن کو، اس کے چہرے کو جو ہے یہ مسئلہ کر دوں گی، چہرہ بگاڑ دوں گی۔ اب غصے میں کہہ تو دیا، جب غصہ اترا تو سوچا میں نے کیا کہہ دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کی میں نے تو یہ قسم کھا لی کہ میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ، سارہ نے یہ قسم کھا لی ہے، مہربانی فرما۔ تو وہاں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ایک ہیلہ بتایا۔ یہ جو ہم شرعی ہیلے نکالتے ہیں، کئی لوگ اس میں بڑے اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک شرعی ہیلہ ارشاد فرمایا کہ سارہ کو کہو کہ ہاجرہ کے کان اور ناک میں سوراخ کر دے، قسم پوری ہو جائے گی۔ اب انہوں نے ناک اور کان میں سوراخ کیے، اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو اس کی زینت بنا دیا۔ اب ناک میں زیور ڈالا جاتا ہے، کانوں میں زیور ڈالا جاتا ہے، تو یہ عورت کا حسن بن گیا۔ یعنی انہوں نے دیکھیے رب کریم ان لوگوں کی اداؤں کو کیسے پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب شیطان نے آ کے آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ورگلایا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور لوگوں سے ایسی ایسی مردوں سے باتیں کرتی ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس کا جو ہے آئے گی تو اس کو 100 درے ماروں گا۔ جب زوجہ محترمہ آئیں اور بات ہوئی تو پتہ چلا یہ تو شیطان کا ایک ہیلہ تھا، شیطان کی ایک چال تھی۔ باری تعالیٰ کیا کروں، میں نے یہ قسم کھا لی، ایک جھاڑو لو جس میں 100 دانے ہوں، وہ حضرت آپ زوجہ محترمہ کو لگا دو، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی رب نے ہیلہ بتایا، وہ بھی رب نے ہیلہ بتایا۔ اس لیے یہ جو بعض اوقات علماء ہیلہ بتاتے ہیں، اس میں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، دین کی ہر بات پہ مذاق۔ آدمی فوت ہو گیا، ہمارے علماء احناف قسم اللہ تعالیٰ فی الدارین نے فرمایا کہ آدمی فوت ہو گیا، 50 سال کی نمازیں رہتی ہیں، کیا کیا جائے؟ ہاں، اس کا فدیہ دیا جائے۔ فدیہ کتنا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر نماز کا، ایک نماز کا فدیہ ہے۔ اور یہ فدیہ جو ہے ایک دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، 5 فرض اور 3 وتر، 6 نمازیں ہو گئیں۔ 120 درہم یہاں کے اگر لگایا جائے تو ایک دن کے بنتے ہیں، اور پاکستان کا 150 لگایا جائے تو کہاں تک جاتا ہے؟ تو 50 سال کی نمازیں لاکھوں میں چلی جاتی۔ غریب آدمی نہیں دے سکتا، کیا کرے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ویسے ہی دینے نہیں، چھوڑ دو۔ علماء نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ غریبوں کو دو تو رب ممکن ہے اس کو معاف کر دے۔ اب اتنے لاکھ دے نہیں سکتا تو کیا کرے؟ اس کے لیے علماء نے ہیلہ اسقاط ایک جو ہے انہی واقعات سے نکالا کہ اب آدمی کیا کرے، تو کہا کہ چند آدمی اکٹھے کر لے، جتنے پیسے اس کے پاس ہیں وہ ایک کو دے، اس کو مالک بنا دے، یہ میرے والد میری والدہ کی نمازوں کا فدیہ ہے، جتنے بھی بنے ایک آدمی کو دے، اس کو مالک بنا دے۔ وہ آدمی جب مالک بن جائے تو اب آگے دوسرے آدمی کو دے دے کہ بھئی یہ اس کے والد کا فدیہ، یا اسی کو واپس کرے، وہ آگے کر دے۔ 10 آدمی ہیں تو 10 کو دے، پھر دوبارہ ایسا کرے، کرتے کرتے وہ اتنے پیسے بن جائیں
کہ جتنے اس کے باپ کی نمازوں کے یا والدہ کی نمازوں کے بنتے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم اس کو معاف فرما دے گا۔ غزوہ تبوک پہ گئے نا تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ وہ آئے نہیں، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ایک قوم ہے جو مدینے میں ہے، تم جس وادی میں جاتے ہو، تم جہاں قدم رکھتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں مدینے میں، تم جس وادی میں داخل ہوتے ہو جہاں قدم رکھتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عذر نے روک دیا۔ اور یاد رکھیے نیت اگر پکی ہو، سچی ہو، تو بعض اوقات آدمی کسی حجر کی وجہ سے کام نہ کر سکے تو کرنے والوں سے بعض کا زیادہ ثواب مل جاتا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت میں تو فطور نہیں، عمل میں ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی، کوتاہی ہو سکتی۔ اسی لیے علماء نے کہا نیت کر لیا کرے، مثلا ابھی 10 دن آ رہے ہیں سال کے بہترین دن، اس میں نیکی جو ہے سارے سال کے ہر دن سے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ رمضان کی بھی، رمضان سے بھی بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جہاد سے بھی، جہاد سے بھی بہتر ہے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے، سارا مال و دولت لے کے نکلے، کچھ بھی واپس نہ آئے، وہ آدمی آگے بڑھے گا، سارا مال و دولت خرچ ہو گیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ پورے سال سے رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ترین دن یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ پہلی ذوالحج سے شروع ہو جاتی ہے تکبیر، تکبیر تشریق جو ہے اصل تو واجب تو ہوتی ہے حج سے ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے، اور تیسرے دن کی عصر تک، فجر سے لے کے عصر تک۔ لیکن پہلی جب چاند طلوع ہو جائے تو اس دن سے تکبیریں شروع کر دینی، یہ بہت بہتر ہے۔ سب نیکی کے کاموں کی ابھی نیت کر لی جائے، نہ بھی کر سکے اللہ اس نیت کے صدقے پورا ثواب عطا فرما دے۔ حدیثی میں جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، نماز نہیں پڑھ پاتا، یا نماز پڑھتا ہے نفل نہیں پڑھ پاتا، سنتیں نہیں پڑھ پاتا، یا تندرستی میں بڑے کھڑے ہو کے خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، آج وہ بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا وہاں پڑھ ہی نہیں رہا، تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہاں تیرا بندہ آتا تھا، ہر جمعے کو آتا تھا، آج نہیں آیا، وہ یہاں بیٹھتا تھا، ہم اس کی نیکیاں لکھتے تھے۔ رب کہتا ہے وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار اپنے آپ نہیں ہوا، اس کو بیماری میں نے دی ہے۔ وہ یہاں بیٹھ کے جتنی نیکیاں لیتا تھا بنا کیے ہوئے اس کو نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو۔ مجبوری کی وجہ سے اگر آدمی عمل نہ کر سکے تو پھر اس کو پورا ثواب مل جاتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انہوں نے کان اور ناک چھید دیا، اللہ نے اس کو عورتوں کے لیے زینت بنا دیا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو کبھی کندھے پہ کبھی گودی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ویسے بھی نور مصطفیٰ چمکتا تھا، کوئی اور چیز کیسے نظر آئے؟ اب حضرت سارہ نے کہا کہ نہیں، اس کو اپنے سے جدا کرو۔ قدرت نے ایک نظام بنانا تھا، ہمارے لیے یہ ایک نیا شریعت بنانی تھی، تو کہاں چھوڑا، کہاں فلسطین، کہاں مکہ، کوئی جگہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی سوائے پہاڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ بوادن غیر ذی زرع، یہاں کچھ اگتا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بٹھایا ان کو سواری پہ، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ساتھ لیا، اور جہاں آج کعبہ ہے یہاں جا کے ان کو بٹھایا۔ حکم یہ تھا مڑ کے نہیں دیکھنا، امتحان دیکھیے، چند ہفتوں کا بچہ ہو اور نور مصطفیٰ چمک رہا ہو اور وفا شعار بیوی ہو، ایسی جگہ چھوڑنا۔ آج یہاں باہر جمعے پہ اوپر چلو جو کچھ بھی تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے، نیچے تھوڑا کچھ رکھا ہوتا ہے، پھر بھی چند منٹ بیٹھنا کتنا مسئلہ بنتا ہے۔ آج بھی وہاں اس موسم میں اگر مکے کے پہاڑوں پہ گوشت رکھیں تو وہ بھی شاید جل جائے، وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑنا
اور اپنی وفا شہر بیوی کو چھوڑنا، یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہاں بچہ بیمار ہو جائے، جمعے بھول جاتے ہیں، نمازیں بھول جاتی ہیں، شریعتیں بھول جاتی ہیں، کسی کو سمجھانے جاؤ تو کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوں، تو مجھے حدیثیں سنا رہا ہے، تو مجھے شریعت سنا رہا ہے، میں اتنا پریشان ہوں۔ یہاں جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے آواز ماری، ابراہیم یہاں نہ کوئی بندہ، نہ بشر، نہ کوئی نفس، نہ کوئی روح، یہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سایہ، ہمیں کس لیے اور کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بنا مڑے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ نے کہا اچھا اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر میرا اللہ مجھے کافی۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو پھر دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا۔ جب وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ نکلے ہوں گے تو کس طرح سے نکلے ہوں گے؟ چھوٹا سا بچہ اور ایک بیوی کو چھوڑ کے، پتا ہے 2 دن پانی نکلے گا، ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے وہاں پانی، کھجوریں کتنی دیر چلیں گی، ستو کتنے دن چلیں گے، وہاں سے نکلے ہوں گے رب کے حکم کے مطابق تو کیسے نکلے ہوں گے؟ ابھی چند دن ہوئے کہ پانی بھی ختم، ستو بھی ختم، اور جو ہے کھجوریں بھی ختم۔ اب کیا کیا جائے؟ چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا، خود کھانا کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، کیا کریں؟ ایسی حالت میں بچے کو لٹایا اور خود دوڑ کے کوہ صفا پہ چڑھی، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے۔ جا کے دیکھنے لگی، کوئی آدمی نظر آ جائے، کہیں سے پانی نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے چلی اور دیکھ رہی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، دیکھتی جا رہی ہیں اور چلتی جا رہی ہیں۔ جہاں دونوں پہاڑیوں کا سنگم آتا ہے نا، جہاں ملتی ہے، وہاں جگہ تھوڑی نیچی تھی، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے دوڑ کے گزری اور آگے جا کے چڑھ کے پھر دیکھتی تھی، مروہ پہ گئی، مروہ پہ جا کے دیکھا، پھر چلی، پھر صفا پہ آئی، اسی طریقے سے آتی یہ جب چکر ہوئے نا 7، اللہ اکبر، جب مروہ پہ پہنچی تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس سے، بھوک سے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایڑیاں جہاں رگڑ رہے تھے نا وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا، اور بعض روایتوں میں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو، فرشتے کو حکم دیا یہاں پیر مارو، پیر مارا اور وہاں سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلا۔ آواز آئی، حضرت حاجرہ نے کہا اگر تو کوئی مدد کرنے والا ہے تو اب وقت ہے مدد کا۔ ہاتھ غیب سے آواز آئی کہ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ دوڑ کے آئیں تو دیکھا جہاں وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا وہاں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑ کے نا تو اس کو روکنے لگی، زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ام اسماعیل پہ رحمت کرے، اللہ حضرت حاجرہ پہ رحم کرے۔ اگر اس کو زم زم نہ کہتی، اگر اس کو رک جا نہ کہتی تو یہ اکیلا جو ہے یہ چشمہ پوری دنیا کے پانیوں پہ حاوی ہو جاتا۔ اور سبحان اللہ، رکا تو حکم سے کے مطابق وہی، لیکن آج دیکھیے لاکھوں کروڑوں آدمی پی رہے ہیں، کیا کم ہو گیا؟ کیا اس میں سے برکتیں کم ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ آج کا سائنسدان کہہ رہا ہے کہ زمزم شریف کا ایک قطرہ اگر پورے دریا میں، پورے کنویں میں ڈال دی جائے، ہر پورے پانی میں اس کی برکت شامل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے صدقے سے لگا ہوا پانی ہے۔ فرمایا ساری دنیا کے پانی بیٹھ کے پیو، لیکن زمزم کی باری آئے تو ایک نبی کے قدموں سے لگا ہوا ہے، اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ فرمایا کہ جو زمزم جس نیت سے پیو گے وہی نیت پوری ہو جائے گی، جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلالدین سیوطی کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی اور جب میں گیا تو پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور میں نے کہا یا اللہ تیرے محبوب کا حکم ہے، وعدہ ہے، جو دعا مانگیں پوری ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ مجھے علم حدیث میں وہ درک دینا، وہ علم دینا، وہ سوچ دینا، سمجھ دینا کہ میرے اساتذہ میں سے وہاں کوئی نہ پہنچا ہو۔ آج دنیا جانتی ہے کہ جس کو کسی کو جو حدیث نہ ملے وہ علامہ سیوطی سے مل جاتی ہے۔ یہ برکتیں ہیں یار۔ پانی زمزم ہمارے پاس اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، قرآن ہمارے پاس اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔
یہ پورا کعبہ اور کعبے کے ارد گرد یہ ساری چیزیں، فرمایا یہ ہمارے پاس آیات بینہ، یہ روشن نشانیاں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں، سب روشن ہے۔ مقام ابراہیم رب کریم ہے، یہاں برکتے ہی برکتے، یہاں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور کچھ دیکھو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح۔ وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں، اور وہاں جیسے تھے ویسے، ہم سے تو، میں کہتا ہوں ہم سے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، ہم لوہے سے بھی زیادہ، اور تھوڑی سی گرمی لگتی ہے لوہا پگھل جاتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے، یہ پتھر جو ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ، ہم قتل کر کے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے حق کھا کے بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال کے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کے حق کے اوپر قبضہ کر کے بھی ہم جو ہیں وہ جناب نعرے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بہادری یہ ہے کہ کسی کی عزت لوٹ لی جائے، کسی کا مال کھا لیا جائے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے، پھر جا کے حج کر لیا جائے۔ ہمارا تو سارے کا سارا حج یہی رہ گیا ہے۔ ارے جن لوگوں نے، پوچھئے اسماعیل علیہ السلام سے، پوچھئے حضرت حاجرہ سے، پوچھئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے، رب تو اتنا کریم ہے، درود میں ان کا نام رکھ دیا، نمازوں میں ان کا نام رکھ دیا، تمہیں پتہ چلے کس کے صدقے تمہیں یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ ہاں اس کو الحمدللہ وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اب حضرت اسماعیل بھی پی رہے ہیں اور حضرت حاجرہ بھی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، زمزم کھانے کا بھی کام کرتا ہے، زمزم پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب آئے نا، ایک روایتوں میں 3 دن وہاں ٹھہرے تھے، ایک میں 1 مہینہ تک حرم پاک میں ٹھہرے۔ پہلے بھائی کو بھیجا، بھائی جاؤ جا کے مکے میں دیکھو، سنا کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کون ہے، کیا کہتا ہے؟ آئے نا آپ کے بھائی، آئے، آ کے دیکھا کہیں بلال کو کوڑے لگ رہے ہیں، کہیں عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں ذنیرہ کے آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں یاسر و سمیہ کو، حضرت یاسر و سمیہ کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ کانپ گئے، کسی سے پوچھا ہی نہیں، 2-4 دن رہے، پوچھا ہی نہیں، ڈرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا بھائی کیا خبر ہے؟ کہا بھائی وہاں تو پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں، وہاں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں نا، وہاں کی بات نہ کرنا۔ کہا جا تجھے کس کے لیے بھیجا، تو کیا لے کے آیا؟ پھر خود آئے۔ ایک روایتوں میں 3 دن، ایک روایتوں میں ہے کہ پورے وہ 1 مہینہ یا 40 دن تک ٹھہرے، کوئی کھانے کو نہیں ہے، صرف زمزم پیتے۔ کہتے ہیں مہینے بعد میں ایسا ہو گیا جیسے کہ پلا ہوا بکرا ہوتا ہے، ایسے مجھ میں چربی چڑھ گئی تھی۔ ایک روایت میں حضرت مولا علی آئے، شام کو دیکھا ہے اجنبی آدمی اکیلا بیٹھا، کہا مسافر کو منزل نہیں ملی؟ کہا نہیں۔ کہا چلو پھر گھر چلتے ہیں۔ حضرت علی گھر لے گئے ابو ذر غفاری کو۔ حسن اتفاق کے سارا دن نہ مصطفیٰ آئے حرم میں اور نہ ہی مصطفیٰ اس وقت گھر میں ملے۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن، پھر تیسرے دن بھی پوچھا، مسافر کو منزل نہیں ملی؟ کہا ہے تو مہمان نوازی کے آداب کے خلاف، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنے دن ہو گئے، مسافر کی منزل کیا ہے؟ تو چاروں طرف دیکھ کے کہا کوئی دیکھتے نہیں۔ نوجوان اگر تو راز کو راز رکھے تو میں بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا سنا ہے یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی کھیل اٹھ، ارے اللہ کے بندے پہلے دن ہی بتاتا، میں تیری منزل تک لے جاتا، میں چلتا ہوں۔ 2 روایتیں، ایک میں ہے اگر کوئی آدمی آیا نا تو میں جوتا جھاڑنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے ساتھ آگے گزر جانا، اور ایک میں پیشاب کرنے کے بہانے، رفع حاجت کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے گزر جانا۔ اب لے کے دار ارقم میں پہنچے، اللہ اکبر، دروازہ کھلا، مصطفیٰ کو دیکھا، اسی وقت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ واقعہ لمبا نہ ہو جائے، بڑا پیارا واقعہ، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل وہاں ہیں، سوائے زمزم کے کچھ نہیں۔ مہینے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آتے تھے، سواری سے اترتے نہیں تھے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہجر، وہ وہاں ایک آج بھی نشانی موجود ہے، اور یہ کعبے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہاں آپ ایسے پاؤں رکھتے تھے، خود سواری پہ بیٹھے ہوتے اور پاؤں رکھتے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی عبادت کی جگہ بنا دیا۔ شام سے پہلے واپس، کتنا بڑا امتحان ہے۔
دونوں کا، حضرت حاجرہ کا بھی اور حضرت سیدنا خلیل اللہ کا بھی۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کرتے کرتے 16 یا 18 سال کے حضرت سیدنا اسماعیل ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہاں جب پانی نکلا نا تو یہاں پھر جانور پرندے بھی آنے لگے۔ تو کوئی جا رہا تھا قافلے یہاں سے گزرتے مکے سے، تو پہلے ہی دور سے پانی بھر لیتے تھے کہ یہاں پانی نہیں ملے گا، جس کا پانی ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا، یہاں سے بھاگ کے گزرتے تھے۔ اب دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، کہا پرندے یہاں اس گرمی میں، یہاں نہ کھانے کو نہ پینے کو، تو قافلے والے مر رہے تھے، 2-4 آدمیوں کو بھیجا پتہ کرو۔ وہ آئے تو دیکھا کہ یہاں تو ایک عورت ایک بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ کہا ہم تو پیاسے مر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں پیو، ہاں ہم لے جا سکتے ہیں، لے جاؤ۔ اب جب پانی پیا سارے حشاش بشاش ہو کے کہا چلو یہیں جو ہے ڈیرا لگاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے پوچھا، کہا ٹھیک ہے اب یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ کہ تم اس پہ اپنی حکومت نہیں جگاؤ گے، اپنی ملکیت نہیں جگاؤ گے، یہ ملکیت ہماری رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہاں لوگ بسنا شروع ہو گئے۔ 16 یا 18 سال کے ہو تو اب حکم ہوا ابراہیم جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ، امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان۔ اب ایسا بیٹا جس کے ماتھے میں جو ہے نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، اس کو لیا اور میدان مینا میں چلے گئے۔ اب شیطان آیا، شیطان نے کہا کیا کرنے لگے ابراہیم، بیٹے کو ذبح؟ اور خواب خیال ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹا تیرا اور اتنا خوبصورت بیٹا، اس کو ذبح کرے گا؟ کہا تو ظالم شیطان ہے، پکڑی کنکر اور اس کو ماری، بھاگ گیا۔ پھر آگے گئے، پھر آیا، پھر کنکر ماری۔ 3 جہاں آج کنکریں مارنی ہے نا، جن کو 3 شیطان کہتے ہیں، وہاں 3 جگہ پہ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند ہیں کہ جہاں کنکر ماری وہاں کنکر مارنے ہیں۔ پھر آگے جا کے ذبح کرنے لگے، لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، چھری پتھر پہ ماری، پتھر چر گیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، نور نظر ہوں، اللہ کے امتحان میں کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں۔ حضرت حاجرہ کو بتایا۔ حضرت حاجرہ نے کہا تم کہاں تھے جب میں بچے کو پال رہی تھی؟ مائیں کیا کہتی ہیں؟ خبردار، بیٹے کو ہاتھ لگایا تھا، حالی سب کچھ کرتا، انہوں نے تو بظاہر کچھ بھی نہیں کیا تھا، چند مہینوں یا چند ہفتے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آج لینے آ گئے ہیں، ذبح کرنے آ گئے ہیں۔ ماں اتنا تک نہیں کہہ رہی کہ کہاں تھے جب اس کی پرورش کرنی تھی، ایک ہی بیٹا ہے میرا، تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ بیٹے نے بھی نہیں کہا کہ اے میرے باپ، مجھے میری ماں نے پالا ہے، آپ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے ہیں؟ یہ بیٹے کو باپ کے سامنے لیٹنا اور چھری چلا دے میرا باپ۔ آج تو ہم کہتے ہیں باپ چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہر مہینے پیسے مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمیں ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم میاں بیوی نئے سے نیا پھل کھاتے رہتے ہیں، نئے سے آج ہوٹل میں کھانا ہے، آج فلان جگہ پکنک کرنی ہے اور ماں باپ گھر میں ہیں۔ چھری چلائی، چھری نہیں چل رہی، چھری کو ظالم کیوں نہیں، میرے رب کا حکم ہے کیوں نہیں چل رہی؟ آواز آئی ابراہیم تم تو ایک بار کہتے ہو، رب کریم کی طرف سے مجھے ہزاروں بار حکم ہو رہا ہے کہ یہ اسماعیل ہے، جلدی کرو۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب کے محاج کانوں پہ جیسے ذبح کرتے ہوئے لٹاتے ہیں، کان کے بل لٹایا، چھری چلائی، الحمدللہ انہوں نے دیکھا چھری چل گئی، خوش ہوئے، پٹی اتاری تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ جو حضرت آدم کے بیٹے نے قربانی دی تھی نا، یہ بھی دیکھے ہمارے لیے کتنے کرم ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں، کیسے کیسے مال سے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
رشوت ہے، سود ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، بڑی قربانی دینی ہے۔ وہ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ صدقہ و خیرات، مال غنیمت، قربانی، یہ تو کھا نہیں سکتا تھا، اس کو پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی لے جاتی تھی۔ وہ دمبا جو تھا نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، قربانی جب دونوں نے رکھی نا تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی، پھر اس نے قتل کر دیا، تو وہ دمبا جنتوں میں رب نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ دمبا جنتوں سے لایا گیا، اس کو یہاں ذبح کرایا گیا، اس کو ذبح عظیم کہا گیا، لوگوں کو پتا چلے تمہاری قربانیاں ضائع نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں یہ ایسا دمبا تھا کہ اس میں سے ہر چیز کھانے والی تھی۔ آج جانور میں کچھ چیزیں کھانے والی نہیں ہیں، اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ کھاتے ہوئے ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ حدیث میں سیدنا امام مجاہد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 چیزیں جو تھی وہ بکری سے ناپسند فرماتے تھے۔ 7 چیزوں کے بارے میں حدیث سب سے پہلے خون نس قطعی سے حرام ہے۔ ہمارے لیے 2 خون حلال قرار دیے گئے، دل کا اور کلیجی کا، اس میں رہ جاتا ہے بعد میں بھی، ذبح کرنے کے بعد میں بھی، یہ حرام نہیں ہے۔ 2 فرمایا بغیر ذبح کے جانور حلال قرار دیے گئے، اور 2 خون حلال قرار دے دیے گئے۔ اس میں جو بغیر ذبح کے ہیں، ایک وہ مکڑی، وہ جو لمبی سی ہوتی ہے، ٹڈی دل جو آتا ہے، وہ بغیر ذبح کے حلال ہے۔ ایک مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے۔ اور تلی اور یہ کلیجی اور دل کا خون حلال ہے۔ یہ 2 خون فرمایا حلال ہے۔ فرمایا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو نہ کھایا جائے۔ حلال جانوروں میں سے کوئی چیزیں، خون قطعی حرام، کپورے یہ جو ہیں یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب۔ ہمارے تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کپورے، بازاروں میں جا کے نہ کھانا حلال، نہ بیچنا حلال، نہ اس کو خریدنا حلال۔ جو چیز کھانی حلال نہیں، اس کا بیچنا کیسے حلال ہو گیا؟ اس کا خریدنا کیسے حلال ہو گیا؟ ہمارے کئی نوجوان بڑی خوشی سے کھاتے ہیں۔ کپورے جو ہیں یہ کھانے جائز نہیں ہیں۔ پیشاب کی جگہ مرد کی یعنی بکرے کی، اور پیشاب کی جگہ بکری کی، مؤنث کی، یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں کھانی۔ مثانہ جس میں پیشاب ٹھہرتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ پتا یہ کلیجی کے ساتھ ایک چھوٹا سا غبارہ سا لٹکا ہوتا ہے، پیلا سا پانی، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ حرام مغز، اور جب حرام مغز کہتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغز جو ہوتا ہے سر میں، یہ شاید حرام ہے۔ یہ حرام نہیں ہے۔ حرام مغز یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک غدود ہوتی ہے، اور لیکن ہوتی وہ مغز کی طرح ہے۔ یہ منی ہے، یہ انسان کی منی یہیں سے جاتی ہے۔ عورت کی سینے سے چلتی ہے، انسان کی دماغ سے چلتی ہے، لیکن یہیں سے ریڑھ کی ہڈی سے نیچے جاتی ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک پٹھے ہیں غدودیں، پیلے سے رنگ کی ہوتی ہیں، وہ بھی کھانی حلال نہیں ہے۔ ان چیزوں کو قربانی میں بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ عام طور پہ کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن قربانی میں کوئی نہیں رکھتا۔ نہ ان کو پتا ہوتا ہے، بنانے والوں جو سستا ملتا ہے اسے بنوا لیتے ہیں، وہ سب کچھ اسی میں دے کوٹ کے رکھ دیتے ہیں بنا کے، اسی طریقے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاں اس جانور میں کوئی چیز مکروہ نہیں تھی۔ وہاں منا میں جہاں ذبح کیا، اب وہیں جا کے ذبح کرنا ہے۔ جہاں کنکر مارے وہیں جا کے کنکر مارنے ہیں۔ جہاں رات گزاری مزدلفہ وہیں جا کے رات گزارنی ہے۔ یہ رب کریم نے ایک ایک چیز اس خاندان مقدسہ کی کس طریقے سے محفوظ کی۔ صدیاں گزر گئی، کتنے نبی آئے، کتنے نبی گئے، آج بہت کم ان کی زیارتیں، ورنہ پتہ نہیں ایک ایک کی کہاں کہاں قبریں پتہ نہیں کتنی بنی ہوئی ہیں، انبیاء کی، مختلف اولیاء کی، صحابہ کی، مصر میں بھی نظر آ رہی ہیں، شام میں بھی نظر آ رہی ہیں، یمن میں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ابراہیم خلیل اللہ کی ایک ایک چیز کیسے سنبھالی۔ وہاں جہاں کنکر مارنے وہاں کنکر مارنے، اس وقت ذہن میں لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کنکر مارے تھے،
تکلیف ہوتی ہے آج بھی شیطان کو وہاں کنکر مارنے سے، لیکن ان پتھروں میں شیطان نہیں بیٹھا ہوا. ہم تو سنت ابراہیمی سمجھ کے، اللہ رسول کا حکم سمجھ کے مار رہے ہیں، اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ شیطان نظر آئے گا تو ماریں گے. علت ختم ہو گئی ہے. آج کئی لوگ اس لیے عمل نہیں کرتے، علت ختم ہو گئی. یار علت ہو نہ ہو، ہم علتوں کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے، ہم مصطفیٰ کی زبان کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں. یہ کیوں والا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تم اپنے افسر سے نہیں پوچھتے، وہ کہتا پانی لے، کیوں پانی لے کے آؤں؟ چائے کیوں نہ لے کے آؤں؟ کافی، ارے اس سے نہیں پوچھتے تو مصطفیٰ سے کیسے پوچھتے ہو؟ اللہ سے کیسے پوچھتے ہو یہ کیوں؟ بھئی کوئی بھی پوچھے یہ کیوں ہے، بھئی کیوں کا پتہ ہوتا ٹھیک ہے، نہ پتہ نہ صحیح، ہم کیوں کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے عمل کرتے. لوگ کہتے ہیں وہ یار لوگ بھوکے مار رہے ہیں، تم اتنے جانور ذبح کر دیتے ہو، اتنے کروڑوں جمع کرو نا تو پورے شہر بس جاتے ہیں، پورے غریبوں کا سال کا جو ہے وہ جناب راشن پڑ جاتا ہے، تم ذبح کرنے پہ لگے ہوئے ہو. اس دن تم 10,000 کا بکرا یا 1,00,000 کا بکرا ذبح کرو، اور نہ ذبح کرو تو 10 کروڑ بھی خرچ کر دو، وہاں تک نہیں پہنچو. یہ حکم ہے، ذبح کرنا واجب ہے. اس دن ذبح کے علاوہ کوئی عمل اس کی بجائے، جس کے پاس پیسے میں قربانی نہ کرے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری عیدگاہ کے قریب آئے. تو یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم خلیل جب پوچھا نا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اچھا جانور لو. آج کل یہ فیس بک پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں، یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم یہاں تو خیر ان چیزوں، لیکن ہم رہنے والے تو وہیں کے نا. وہ جانور کے سینگ کاٹ دیتے ہیں، جڑ سے نکال دیتے ہیں. ایک تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک لوگ اس کو خریدتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے. بھائی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. بغیر سینگ یا سینگ جو ہے ٹوٹ بھی جائے، اگر جڑ سے نکل جائے تو قربانی جائز نہیں ہے. یہ چیزیں بغیر عیب کے چیز لینی ہے. خوب پہلے کیا ہوتا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے، آپ لوگ بھی جانتے، پہلے 2 4 مہینے سال پہلے قربانی کو پالتے، ذبح کرنے وقت وہ خود بھی رو رہا ہوتا تھا، بچے بھی رو رہے ہوتے تھے، پیار ہو جاتا تھا. اب اسی دن لائے، اسی دن، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں، اسی دن لائے اسی دن قربانی کر دی، پتہ ہی نہیں چلا. قربانیاں ایسے ہوتی تھی جب ذبح کرتے پتہ چلتا تھا کس کو ذبح کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. فرمایا اس کو اللہ پالے گا، اس کو خوبصورت بنائے گا، اس کو طاقتور بنائے گا، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی. سبحان اللہ. تو قربانی جو ہے یاد رکھیے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے. زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہو. یہاں کم از کم میرے خیال میں 2,000 درہم بنے گا، پاکستان کا 80-85 ہزار روپیہ بنے گا. جس کے پاس ان 3 دنوں میں اتنے پیسے ہیں اس پہ قربانی واجب ہے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ پورا سال دیکھنا ہے. یہ نصاب پورا سال اس کے پاس رہا، 2-4 تولے سونا ہے، 2-4 تولے چاندی ہے، تو دونوں پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اکیلا سونا ہو تو 7.5 تولے، اکیلی چاندی ہو تو 52 تولے، اکیلے پیسے ہوں تو چاندی کی قیمت، تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن اس میں پورا سال نہیں دیکھنا، اس میں صرف وہ 3 دن دیکھنے ہیں. فرق جو ہے زکوٰۃ کا اس کا، ان 3 دنوں میں اتنے پیسے ہیں تو قربانی واجب. اچھا پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دکان ہے، زکوٰۃ ہے اور اس کو نہیں دیکھنا. مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. چاہے 10 مکان کرائے پہ دیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے کرائے پہ ہوگی اگر بچے گا تو. لیکن قربانی میں جو گھر ہے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا جو اگر کرائے پہ دیا ہے تو وہ قربانی واجب ہو جائے گی. گھر میں ایسا سامان ہے جو سال پورا استعمال نہیں ہوا، برتن ہے جو سال پورا استعمال نہیں ہوئے، کپڑے ہیں جو سال پورا استعمال نہیں ہوئے، بستر ہیں جو سال پورا استعمال نہیں ہوئے،
ہم عادت ہے نا ہماری، بہت سارے بنا کے عورتیں بھی ہماری رکھ لیتی ہیں، 50 جوڑے رکھ لیتی ہیں، سال میں 2-4 پہنے 10 پہنے، باقی پڑے رہتے، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، ان کو بھی دیکھا جائے گا، اس پہ بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے قیمتی برتن ایسے ہی خرید کے رکھ چھوڑے ہیں، کبھی استعمال نہیں، ان پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی، ان کی قیمت بھی دیکھی جائے گی۔ کئی لوگوں میں اب یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو زیور پہنا جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو تو رکھا کیا جاتا ہے بھائی، زیور پہننے کے لیے ہی ہوتا ہے، زیور پہنا جائے یا چھوڑا جائے اس پہ قربانی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ جل مجد الکریم ان 10 دنوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزے رکھنے کوشش کریں، گرمی بہت ہے، جو نہیں رکھ سکتا کوئی ضروری نہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کریں گے، آخری روزہ جو ہے حج کا، وہ 2 سال کا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے 9 دن اگر رکھیں تو سبحان اللہ، اس میں زیادہ صدقہ کرنا، زیادہ نفل پڑھنا، زیادہ قرات کرنا، زیادہ درود و سلام پڑھنا، اس میں زیادہ رشتہ داروں کا حال پوچھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غرباء کے ساتھ مہربانی کرنا، اس میں پورے سال سے زیادہ ایک ایک عمل کا بھی جو ہے وہ ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ان 10 دنوں میں ہمارے پورے سال کی کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی اللہ ان 10 دنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔